السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت حوا کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک تمام واقعہ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں ٹھہرایا، جس میں آپ اکیلے چلتے پھرتے تھے اور کوئی آپ کا ہم نشین اور غمخوار نہیں تھا، نہ کوئی ساتھی اور رفیق۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا ساتھی پیدا کر کے ان کی زندگی کو بھرپور کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم تھوڑی دیر سونے کے بعد جاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سرانے ایک عورت کو پیدا فرما دیا تھا جو ان کے لیے سکون کا باعث ہو سکے، جس کا نام حوا تھا، اور یہ نام اس کے لیے ہے کہ آپ ایک زندہ ہستی سے پیدا ہو جائیں، یا یہ کہ آپ ہر زندہ انسان کی ماں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ایک ہڈی سے پیدا فرمائی گئیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کو درد کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ صحیح حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی خیر خواہی کیا کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کی ہڈیوں میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی ہڈی اوپر والی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا عورت سے نرمی کے ساتھ تدبیر کیا کرو۔ اس مضمون کو ایک شاعر نے اپنے شعروں میں ڈالا ہے: یہ ٹیڑھی ہڈی ہے تو اسے سیدھا نہیں کر پائے گا، کیونکہ پسلیوں کا ٹیڑھا ہونا ہی ان کا سیدھا پن ہے۔ کیا تم طاقت اور کمزوری اور ایک نوجوان میں یکجا کر سکتے ہو؟ یہ بات تو قرآن مجید کے حوالے سے طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو پیدا فرمایا، انہیں نو انسانی کی بنیاد بنایا، لیکن اس تخلیق کی جزائی تفصیلات اور باریکیاں اور اس میں کتنا وقت صرف ہوا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی وضاحت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ضرور فرمایا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت۔ حضرت حوا کو پیدا کرنے کا معاملہ تو یوں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کن ہو جا، بس فیکون، وہ ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تخلیق حوا کا مقصد مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ذریعے سکون و قرار تھا، اور روحانی تعلق بھی معیشت خداوندی کا ایک حصہ تھا، جس سے ایک دوسرے کے ذریعے مکمل ہونا تھا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے ان کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے پھیلا دیے، دونوں میاں بیوی جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو دونوں اللہ تعالیٰ کے اس سلطانی فرمان کی تعمیل میں جنت میں رہنے لگے، اور وہ جنت جس میں حضرت آدم و حوا رہتے ہیں کون سی جنت تھی اور کتنا عرصہ اس میں رہے؟ در حقیقت ہم نہیں جانتے کہ وہ جنت کہاں واقع تھی، یا یہ وہ غیبی امر جس عالم الغیب پروردگار نے اپنی ذات گرامی کے ساتھ ہی مخصوص رکھا۔ اور حکمت الہی میں یہ بات ہے کہ نوع انسانی کی اس قطع گہرائی کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یکتا اور تنہا با اختیار ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہماری ضروریات زندگی مہیا فرماتا ہے۔ اب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، لہٰذا وہ آزادی سے جہاں چاہتے گھومتے اور جنت کی نعمتوں اور
پھلوں سے مستفید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وحی فرمائی کہ میری اس نعمت کو بھی یاد رکھو، میں نے اپنی معیشت خاص سے تمہیں پیدا فرمایا اور درست بشری صورت بخشی، اور تم میں اپنا خاص لوح ڈال کر اپنے حکم کے فیض سے نوازا، اور تمہارے احترام میں تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ جنت تمہارے لیے دائمی ٹھکانہ ہے، یہ شیطان اسے میں نے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا ہے، اور جب سے یہ میرے حکم سے باہر ہوا ہے میں نے اسے ملعون کر دیا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ بدقسمتی سے کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے قریب پھٹکنے سے منع فرمایا اور اس سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی، اور ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور یہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ کہ انہیں بھوک نہیں لگے گی اور وہ نہ ہی بے لباس ہوں گے جب تک وہ جنت میں رہیں گے، نہ انہیں پیاس ستائے گی اور نہ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہاں تمہیں یہ آسائش ہوگی اور کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، یہ کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا کیسے رہتے تھے؟ جنت میں ان کی زندگی آزاد و با اختیار تھی، جس میں کسی چیز کی کوئی پابندی نہ تھی۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں رہا تو خوش نصیبی حضرت حوا کی معیت میں حاصل کی۔ وہ اکیلے میں انہیں کہاں نصیب تھی، اکیلے تو عموماً اداس ہی رہا کرتے تھے۔ اب وہ بی بی حوا کی معیت میں جنت میں جو چاہتے کھاتے پیتے خوش رہتے اور طرح طرح کے نظارے دیکھتے، اور شاید زیادہ تر بی بی حوا سے باتیں کرتے رہتے، اور دونوں ہر طرف سے وہاں تسبیحات کی گونج سنتے تھے۔ حضرت آدم اور بی بی حوا جنت کے پھل تناول فرماتے اور باغوں میں گھومتے پھرتے، جنت کی نہروں سے ٹھنڈے میٹھے مشروب پیتے۔ اسی طرح وہ خوش بختی کے چشموں سے سراب ہوتے، جنت کے سایوں میں آرام کرتے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت آدم و اماں حوا یہ سمجھ چکے تھے کہ انہیں اس درخت کے کھانے سے روکا گیا ہے، اور یہ بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے جانی تھی کہ اس درخت کے پاس مت جائیو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے کھانے کے نقصان سے خبردار کر دیا تھا اور اس سے بچنے کی نصیحت فرما دی تھی۔ تو جب بھی وہ اس درخت کے قریب سے گزرتے تو فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں رہ رہے تھے، جتنا چاہتے کھاتے پیتے اور جہاں چاہتے اور پسند کرتے رہتے۔ اسی طرح نامعلوم کتنا عرصہ گزر گیا۔ ابلیس آدم اور حضرت حوا کو دھوکے میں کیسے ڈالتا ہے؟ اب ابلیس ملعون حضرت آدم اور حضرت حوا کی گھات میں لگا ہوا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم ربی کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ملعون نے اپنے قبض باطن کے بنا پر یہ جان لیا تھا کہ یہ نافرمانی ہی اس کے رائندہ درگاہ ہونے کا سبب ہے۔ اب وہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رائندہ درگاہ بنانے کی فکر میں اور انہیں جنت کی ان دائمی نعمتوں سے محروم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جن میں رہ کر وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح ابلیس ملعون حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے ورگلانے کے لیے وسوسے ڈالتا رہا اور حسب کے بنا پر فریب کاری کے حیلے سوچتا رہا، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام جھٹکتے رہے اور ان سے بچتے رہے،
لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابلیس کے مسلسل ورغلانے اور روزانہ وسوسے ڈالنے سے حضرت آدم علیہ السلام ارشاد خداوندی اور نصیحت فراموش کر بیٹھے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا دیر تک سوچتے رہے اور اس درخت کے بارے میں غور کرتے رہے۔ ابلیس برابر انہیں ورگلاتا رہا، شفقت اور دوستی کا اظہار کرتا رہا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کی تمام تدابیر کا حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، تو اس نے ایک دوسرا طریقہ سوچا۔ شاید اسی طریقے سے حضرت آدم اور حضرت حوا اس خود ساختہ نصیحت پر کان دھریں۔ اس نے ایک ہیلہ اختیار کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا سچا خیرخواہ اور دوست ہے، اور وہ یہ کہ ان کا برا نہیں چاہتا۔ انہیں ڈرایا کہ جس ناز و نعمت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر انہوں نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو یہ نعمت ان سے چھن جائے گی، اور اس دائمی نعمت کو حاصل کرنے کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ اس کا پھل کھا لیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر شیطان نے ان کے